السلام علیکم اسٹوڈنٹس، مجھے امید ہے کہ آپ تمام ہی اسٹوڈنٹس خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ گزشتہ کلاسز کی طرح آج بھی ہم نے آپ کے لیے ایک دلچسپ موضوع کا انتخاب کیا ہے جس کا مفہوم ہم سمجھائیں گے تفصیلاً۔ جماعت ہفتوں کی اسلامیات کے حوالے سے جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت۔ آج ہم سخاوت کی فضیلت کو مکمل طور پر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سخاوت کے معنی، آیا سخاوت کے کیا معنی ہیں؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر حاجت مندوں یا پھر ضرورت مندوں کی مدد کرنا سخاوت کہلاتا ہے۔ آئیے اب سخاوت کی فضیلت کو سمجھتے ہیں کہ آیا اس کی فضیلت کیا ہے۔ اسلام میں سخاوت کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر اس کے بارے میں واضح طور پر احکامات بھی دیے گئے ہیں۔ آئیے اب ہم قرآن کی روشنی میں سخاوت کی فضیلت کو سمجھتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ اور ہم نے ان کو جو عطا فرمایا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آئیے حدیث کی روشنی سے بھی کیا ثابت ہوتا ہے کہ سخاوت کی فضیلت کیا ہے سمجھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سخاوت جنت کا ایک درخت ہے جس کی شاخیں دنیا میں لٹکتی ہیں۔ سخی شخص اس کی ایک شاخ پکڑ لیتا ہے اور وہی شاخ اسے جنت میں لے جاتی ہے۔ یہ تھی حدیث کی روشنی میں سخاوت کی فضیلت۔ آئیے اب ہم مزید سخاوت کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے صحیح بخاری کی روایت کا حوالہ دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ انصار میں سے کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ مانگا، آپ نے انہیں دے دیا۔ انہوں نے آپ سے اور مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اور دے دیا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کچھ دے ڈالا اور پھر فرمایا میرے پاس جو مال آتا ہے میں اسے تم لوگوں سے بچا کر جمع نہیں کرتا۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے، صاف سمجھ میں آتا ہے کہ صحیح بخاری کی روایت میں یہ واضح طور پر ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں سخاوت کو کتنی اہمیت دی۔ آئیے اب مزید ایک اور روایت کے ذریعے سخاوت کی فضیلت کو سمجھتے ہیں۔ مزید روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تب بھی مجھے خوشی اس وقت ہوگی کہ میں 3 دن گزرنے سے پہلے ہی وہ سب بانٹ دوں اور میرے پاس سوائے اس کے جو میں ادائے قرض کے لیے اٹھا رکھوں اور کچھ باقی نہ رہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں سخاوت کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ آئیے جب ہمیں اب یہ مکمل طور پہ موضوع سمجھ میں آ گیا ہے تو اب ہم اس سے متعلق سوال کو سمجھتے ہیں۔ سوال ہے کہ سخاوت کا مفہوم قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں۔ اس کا جواب بھی آپ نکات کی مدد سے تحریر کریں گے۔ جواب آپ کے سامنے تھوڑی ہی دیر میں ملاحظہ ہوگا۔ سخاوت کے معنی لکھیں گے آپ جو آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اس کے بعد آپ سخاوت کی فضیلت لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ قرآن کی روشنی میں سخاوت کی فضیلت کو لکھیں گے، سورہ بقرہ کا حوالہ دیں گے اور سورہ آل عمران کا حوالہ دیں گے۔ پھر آپ صحیح بخاری کی روایت تحریر کریں گے اور ساتھ ہی آخر میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت تحریر کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بھرپور انداز میں سمجھ